صلی علی نبینا صلی علی محمد. میں نے مختلف لوگوں کو فون کیا جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا خدا آج بھی اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا. میں کسی عالم دین سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی کس حوالے سے بات کرنی ہے؟ خدا کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. میرا سوال یہ ہے کہ خدا آج بھی خدا بولتا ہے؟ کیا مطلب؟ کوئی کلام کسی سے اللہ تعالیٰ نہیں کرتا اس وقت. نہیں اللہ کی وحی نہیں ہے، وحی کا دروازہ جو یہ سوچے گا وہ دار اسلام سے فارغ. میرا سوال یہ ہے، اور میں ایسے مذہب کو تلاش کروں جہاں پہ خدا بولتا ہے. ابھی آپ کے بڑے عجیب قسم کے سوال ہیں. نہیں بیٹا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کسی انسان سے کلام نہیں کرتا. وہ ایسا بندہ کوئی بھی نہیں ہے اب اس وقت کہ بھئی وہ اس سے ہم کلام ہو، اس کے بعد تو یہ سارا سلسلہ بند ہو گیا. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کی کیا حالت ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ آج دنیا اپنے خالق کو نہ صرف بھول چکی ہے بلکہ کہتی ہے کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہی نہیں. یہاں تک کہ آج کے مسلمان بھی اب کہتے ہیں کہ وہ خدا پہلے تو بولتا تھا مگر اب خاموش ہے. وہ لوگ جو سچے دل سے خدا کی تلاش میں تھے نا امید ہو گئے اور وہ دنیا کے اندھیروں میں کھو گئے، یہاں تک کہ خدا نے پھر سے کلام کیا اور روحانی مردے پھر سے زندہ ہو گئے. صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح. آج ساری دنیا کہتی ہے کہ خدا نہیں بولتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہ صرف دعویٰ کیا کہ خدا اسی طرح زندہ ہے جس طرح پہلے تھا بلکہ ثابت بھی کر کے دکھا دیا. آپ ہی نے تو فرمایا وہ خدا اب بھی بناتا ہے جس سے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار. اب اسی گلشن میں لوگوں راحت تو. مسیح علیہ السلام نے اس تصور کو کہ کتنا خطرناک قرار دیا ہے کہ گویا خدا بولتے نہیں. آپ نے اپنی نظم میں یہ چند شعر ہیں، میں آپ کے سامنے مسیح علیہ السلام کے رکھتا ہوں. فرمایا ہے غضب کہتے ہیں اب وہی خدا مفقود ہے، اب قیامت تک ہے سمت کا قصوں پر مدار. نیاز علیہ السلام کے بعد وہی منقطع ہو گئی. فرمایا یہ تو غضب ہے، یہ تو ظلم ہے بہت بڑا. گوہرے وہی خدا کیوں توڑتا ہے ہوش کر، ایک یہی دین کے لیے ہے جائز و افتخار. کہ کسی مذہب کے سچا ہونے کی بنیادی علامت اور اس کا فخر یہ ہے کہ خدا اس مذہب میں بولتا ہے، ملتا ہے اس مذہب کے ماننے والوں کو، ورنہ تو مردہ مذہب ہے، اس کا فائدہ کیوں نہیں. آگے حضور فرماتے ہیں جس کو یہ کامل ملے اس کو ملے وہ دوست دار. جس کو یہ وہی کی بھی آگے قسمیں ہیں، اس کی اسٹیجز ہیں، سٹیپس ہیں. جس کو وہ کامل مل گئی اسے سمجھو خدا مل گیا. یعنی جو وہی ہے وہ تو مذہب کی جان ہے. اگر کسی مذہب میں وہی نہیں اور انسان سے خدا ہم کلام نہیں ہوتا تو وہ تو ایک مردہ مذہب ہے، اس سے کسی نے کیا لینا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا، اور اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بولتا تھا، اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا. یہ خیال خام ہے کہ اس زمانے میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، بلکہ وہ سنتا ہے اور بولتا بھی ہے. اس کی تمام صفات ازلی زمان کے بعد اب آئی ہے
امام صاحب یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے واضح الفاظ ہیں، یہ جو اشعار آپ نے یہاں پہ پیش کیے ہیں، تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی مزید وحی کی اقسام کے بارے میں کچھ بتایا ہو، یا کس طریق پر جو ہے وحی یا الہام ہوتا ہے؟ مسیح علیہ السلام نے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی اور الہام سے جو ہے سرفراز کیا، تو اس کو پھر بڑے ہی واضح انداز میں بار بار ان مضامین کو بیان فرمایا ہے، اور وہاں حضور نے واضح طور پہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ خدا سے اس کا رابطہ ہو، خدا سے ہم کلام ہو، مگر آگے خدا نے طریق رکھے ہیں۔ خدا فرماتا ہے میں وحی کرتا ہوں، اور من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جیسے مراد خواب ہے، کوئی نظارہ دکھا دیا، وہ ہے، یہ ہے۔ اور تیسرا اللہ فرماتا ہے اور یرسل رسول، یا پھر وہ اپنا رسول یعنی فرشتہ بھیجتا ہے جو پیغام لے کے جاتا ہے، آگے جس تک پہنچانا ہوتا ہے اس تک پہنچاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود وحی کے یہ 3 طریق بیان فرما دیے۔ اب یہ ہر نبی کے ساتھ یہ دونوں قسمیں چل رہی ہیں، دونوں طریق چل رہے ہیں۔ ڈائریکٹ بھی خدا تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ بھی وحی آتی ہے۔ پھر آپ کو مثلا یہ خواب دکھائی گی کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں، ایک کھجور والی تعبیر آپ اس کی اور نکلی۔ ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب بار بار دکھایا گیا۔ تو یہ من ورائے حجاب بھی، یہ بھی انبیاء کو اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی کرتا ہے۔ تیسرا ہے کہ یرسل رسول، وہ اپنا رسول بھیجتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وہ پیغام لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغامات تک پہنچانے کا جو ہے وہ مجھے حکم دیا ہے، اور وہ پیغام پہنچاتے ہیں، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے، مسیح علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے۔ تو یہ تینوں طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کے۔ یہ وہ پیغام تھا جس نے روحانی مردوں کو دوبارہ زندہ کیا، اور جنہوں نے یہ زندہ خدا کی راہ اختیار کی ان کی مخالفت کی گئی۔ ایک واقعہ آتا ہے، حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ تمہیں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی پیر نہیں ملا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرا خدا گم ہو گیا تھا۔ میں ہر مذہب کی طرف گیا تو ہمیشہ مجھے یہی جواب ملتا رہا کہ خدا پہلے بولتا تھا، اب نہیں بولتا۔ میں قادیان میں ایک مسجد میں گیا تو پیچھے سے کسی نے اپنا نہایت شفیق اور نرم ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور پوچھا، الیاس تمہارا کیا گم ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ میرا خدا گم ہو گیا ہے۔ وہ ہاتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ مولوی محمد الیاس خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کی جھوٹی قسمیں کھانا لانتیوں کا کام ہے، کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا خدا آج مجھ سے بولتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ خدا اس سے بولتا ہے؟ مسیح علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا فکر ہے، فرمایا خدا ٹھگا نہیں جاتا۔ جب انسان سچے دل سے اس کا ہو جاتا ہے، اس کا نظام کا ہو جاتا ہے، اطاعت کرتا ہے، خدا فضل کر دیتا ہے۔ اس کی کمی تو نہیں ہے کسی چیز کی۔ انسان کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں جو حائل ہوتی ہیں، انہیں محاسبہ کر کے دور کرنا چاہیے۔ ایک ایک اپنے عضو کو پاک کرتے جانا چاہیے۔ فلاح وہی پاتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں، کیونکہ اس پاک سے تعلق بنانے کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ پاک اور پلید کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں زندہ خدا سے پھر ملایا جائے۔ آج خلافت وہ نور ہے کہ جس کے ذریعے خدا ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ اپنی سنت رکھی ہوئی ہے
کہ وہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ نبی کے وجود سے شروع کرتا ہے۔ نبوت ہوتا ہے غیب کی خبریں دینا، قدرت اولیٰ اس کو کہتے ہیں نبوت کو، اور آگے خلافت قدرت ثانیہ ہوتی ہے، اس کے ذریعے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ اب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے اب یہ نبوت کا سلسلہ شروع کیا، جو اصل میں نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، وہاں وسلم کی نبوت ہی ہے، جو آگے اس کا دوسرا دور چل رہا ہے، یہ قیامت تک ہے۔ باخدا ہونے کے لیے ہمیں خلافت سے ایک زندہ تعلق پیدا کرنا ہوگا۔ یہی حال خدا تعالیٰ کا ہے کہ وہ نور السماوات والارض ہے، اور اس نور کو آگے اس نے دینے کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے۔ نبی ہوتا ہے، اس کے بعد خلافت ہوتی ہے، خلیفہ ہوتے ہیں، جو بھی ان سے اٹیچ ہو جائے، زندہ تعلق ان سے بنا لے، جس میں کوئی بھی جو ہے وہ مانے نہ ہو چیز، تو خدا تعالیٰ کا اس سے تعلق ہو جاتا ہے، خدا کا نور اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی راز ہے، اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ خلافت سے زندہ تعلق، خلافت کی اطاعت کریں۔ اس کا مین مقصد یہ ہے، کیونکہ احمدی ہونے کا مقصد ہے کہ انسان کا باخدا ہونا، خدا کا پیارا بننا، خدا سے ہم کلام ہونا، اور اگر وہ نہیں ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی اس کو مسئلہ ہے۔ جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔